ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، آج جمعۃ الوداع ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع پر کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے کسی عبادت کا، یا جمعۃ الوداع کے کوئی مخصوص اعمال ہوں گے، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ جمعۃ الوداع کے کوئی مخصوص اعمال نہیں۔ اس جمعۃ المبارک پر کسی قسم کی خاص عبادت کرنے کا کوئی بھی اہتمام قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا۔ بعض لوگوں نے سوچ بنا لی کہ اتنی رکعت نماز ادا کی جائے، پھر ہر رکعت کے اندر اتنی مقدار کے اندر فلاں سورت پڑھ لی جائے تو اس کی پچھلی ساری کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ لوگوں کے اپنے بناوٹی معاملات ہیں، اس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے کوئی بھی نہیں بنتا۔ اگر یہ چیز ہوتی تو پھر انسان خود اندازہ لگا لے کہ یہ جو جمعۃ المبارک آج کا تھا، یہ چانسی جمعۃ المبارک تھا، رمضان المبارک کی۔ بعض لوگوں کی سوچ پچھلے جمعۃ المبارک کے متعلق تھی کہ وہ جمعۃ الوداع ہے، بعضوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ جمعۃ الوداع ہوگا۔ اگر کوئی جمعۃ الوداع پر مخصوص اعمال ہوتے، وہ ایک مخصوص دن بن جاتا، پھر اس میں کشم والا چکر باقی نہ رہتا، تو اس کے اندر ایک ہی صورت ہوتی کہ یہ جمعۃ الوداع بن رہا ہے۔ تو پھر جو لوگ جنہوں نے پچھلے جمعۃ الوداع میں اسے مخصوص اعمال بنا کر اس دن کیے، انہیں اس جمعۃ المبارک کے دن دوبارہ سے وہ لوٹانے پڑیں گے۔ یہ انسانوں نے اپنی طرف سے بناوٹی باتیں بنا رکھی ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس سے کوئی بھی تعلق نہیں بنتا۔ ہاں، رمضان المبارک کا جو جمعۃ المبارک ہے، کوئی بھی جمعۃ المبارک جو رمضان المبارک کے مہینے میں آ گیا، اس کی ایک فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا ہر جمعہ کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مقام بڑھنے کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہلایا۔ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ 12 مہینوں میں وہ جمعۃ المبارک کے مہینے کو قرار دیا گیا، رمضان کے مہینے کو قرار دیا گیا۔ پھر 7 دنوں میں سے 7 دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کو کہا گیا۔ پھر جب یہ دونوں فضیلتیں ایک ساتھ میں جمع ہوں گی تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ وہ پھر رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہو، دوسرا جمعہ ہو یا آخری جمعہ ہو، فضائل کے لحاظ سے یہ تمام کے تمام جمعۃ المبارک کا مقام
بڑھ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آنے کی وجہ سے اس جمعے کو ایک علیحدہ فضیلت مل جاتی ہے. وہ پھر ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام مل جاتا ہے، جس وجہ سے رمضان کا ہر جمعہ ایک اپنا خاص مقام رکھتا ہے. اور ان میں اسی میں رمضان کا جو آخری جمعہ ہوگا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام سے نوازیں گی. تو ہر جمعہ کو انسان قیمتی سمجھتے ہوئے تو اس جمعہ المبارک کو بھی اسی طرح قیمتی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ رمضان المبارک کا اختتام ہے، آخری رات تو رمضان کی گزر گئی، اب چند گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے کئی دوست احباب، نمازی، عزیز و اقارب، رشتہ دار وہ ہمارے ساتھ تھے. اور اس رمضان المبارک میں کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے پچھلا رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس رمضان میں وہ ہماری نظروں سے ہو چکے، اس وقت وہ زیر زمین جا چکے ہیں. کئی ایسے ہوں گے جان پہچان والے، اپنے تعلق دار، رشتہ دار، کئی ایسے تھے. آئندہ رمضان کا مہینہ آئے گا، جو اس وقت یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سمیت ہم سب، ہم میں سے آئندہ رمضان المبارک میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، نہ آپ کو اس بارے میں پتا، نہ مجھے اس بارے میں کوئی علم. تو یہ جو چند گھڑیاں باقی رہ چکی ہیں، ان گھڑیوں کو ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے. یہ تھوڑا سا جو وقت ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے، اس کی 3 سیڑھیاں تھی، تو ہر سیڑھی کے اوپر ایک ایک قدم رکھ کر تو اوپر تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو جب منبر پر تشریف لے جانے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے خلاف معمول ایک عمل فرمایا. جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے آمین فرمایا بآواز بلند. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر بآواز بلند یعنی اونچی آواز سے آمین فرمایا. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے خلاف معمول آمین فرمایا. اب مقام کون سا؟ مسجد نبوی. جگہ مسجد نبوی میں کون سی؟ منبر رسول. بدعا کرنے والے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کہنے والے کون؟ نبی کریم علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام بدعا کرنے یا آمین کہہ دے، کسی کو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات قبول نہ ہوئی؟ ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شریک ہو جائے اس بدعا کے حصے میں، انسان شک و شبہ کر سکتا ہے؟ مسجد نبی کے اندر کوئی انسان دعا کرے، اس کی عدم قبولیت کے حوالے سے انسان شک و شبہ کر سکتا ہے؟ پھر مسجد نبی میں بھی منبر رسول کے اوپر انسان کوئی دعا کرے تو اس کی عدم قبولیت کے بارے میں انسان شک و شبہ کر سکتا ہے؟ اگر ایک ایک کی اتنا فضیلت، اتنا مقام، اور جب یہ سارے کے سارے یکجا ہو جائے پھر اس کی عدم قبولیت کے بارے میں انسان شک و شبہ کر سکے گا؟ یہ کتنی باتیں ایک ساتھ میں جمع ہوگی. مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا کرنے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام آمین فرمانے والے ہیں. اب پہلے منبر پر جب حضور سے پوچھا گیا، یہ کافی لمبی حدیث مبارکہ مختصر کرتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کی ناک ہاں کا دودھ ہو جائے.
اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ یہ ہر اس اولاد کے لیے کہ جسے اس کے والدین اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اور والدین بھی خاص طور پر بڑھاپے میں عطا کرتے ہیں، دونوں عطا کر دیے جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، کہ ایک اس کی زندگی میں پہلے فوت ہو گیا، ابھی اس کی زندگی ہے، باپ ہے یا ماں ہے، بڑھاپے میں ہے، دونوں میں سے ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے، اور وہ اولاد اپنی بخشش نہ کروا ان کی خدمت کر کے، تو ان کے لیے تباہ و بربادی کی بدعا کی گئی۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا گیا، نبی کریم علیہ السلام کا نام گرامی دیا جائے اور درود نہ پڑھے، درود و سلام پیش نہ کرے، اس کے لیے تباہ و بربادی کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ پھر تیسری سیڑھی کے اوپر جب قدم رکھا جاتا ہے تو بدعا دی جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کے لیے تباہ و بربادی کے لیے بدعا کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آمین فرمائے۔ چند گھڑیاں باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، ہمیں بھی اپنی مغفرت کروا دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہو نہ ہو وہ ارادہ معاملہ ہے، اس چیز پر ہمارا اختیار نہیں بنتا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اس چیز کے اوپر ہمارا اختیار ہے۔ ہم اپنی طرف سے محنت کریں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، جس حد تک ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو رات ہے، آج کی رات، اس رات کو احادیث مبارکہ میں جو نام دیا گیا، لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا۔ اس رات کی فضیلت میں نبی کریم علیہ السلام کی جو ارشادات گرامی ہے، اس کا مفہوم یا اپنے الفاظ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان کی راتوں کو عبادت کرتا ہے، ان راتوں کو زندہ کرتا ہے۔ زندہ کرنے سے مراد عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا نہیں۔ جو ان راتوں کو زندہ کرے گا ثواب کے ارادے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اس دن زندہ ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گے کہ جس دن باقی لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہے، خوف کا دن ہے، رعب و دبدبے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا دن ہے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کے دلوں کو زندہ رکھیں گے جو لوگ اس رات کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی اس رات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی پورا مہینہ عبادت کرنے والوں کو، پورا مہینہ روزے رکھنے والوں کو، پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنے والوں کو، پورا مہینہ تلاوت قرآن کرنے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ عطا فرماتے ہیں اس رات میں۔ اب ایک بندہ دنیا داری کے معاملات میں دیکھے، پورا مہینہ کسی مالک کے ساتھ ایک مزدور کام کرتا رہا، پورا مہینے کے آخر میں اب اسے مزدوری ملتی ہے، اور آخری وقت میں آ کر اپنے مالک کے ساتھ بدکلامی کرنا شروع کر لے، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر لے، تو مالک اسے کیا مزدوری دے گا؟ خوشی کے ساتھ تو نہیں دے گا، جتنا اس کا دینے کا ارادہ تھا اضافی دینے کا، بڑھا چڑھا کر، تو وہ تو اس کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا۔ ہمارے دنیا داری کے معاملات کے اندر بھی انسان اس طرح کرتا نہیں کہ جس وقت تک وہ اس سے اپنا حق وصول نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے ساتھ بگاڑتا نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر کمی نہ کر لے، یا تاخیر کا مظاہرہ نہ کر لے، یا پھر ہیلے بانے بنانا نہ شروع کر لے، یا آگے
کہہ دے کہ چند دنوں کے بعد آنا، تمہیں اتنے دنوں کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا، تمہارا حق دے دوں گا، جس وقت تک وہ وصول نہ کرے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو بگاڑتا نہیں ہے۔ تو پورا مہینہ ایک مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ 11 مہینوں کی نسبت ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے 11 مہینوں کے اندر میری عبادات کا معمول ہے اس سے ہٹ کر میری رمضان المبارک میں ترتیب ہونی چاہیے۔ اس سے ترتیب کو انسان تبدیل کرتا ہے۔ جو مسلمان 11 مہینے فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے، ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز کچھ نہ کچھ پڑھ لی جائے۔ جو سارا سال ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھے گا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا جائے۔ نماز تراویح اگر پورا مہینہ ادا نہیں بھی کرے گا، ابتدائی دنوں کے اندر یا آخری طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ نماز تراویح بھی پڑھ لی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ نوافل بھی ادا کر لیے جاتے ہیں۔ جو پورا سال 2 نفل بھی نہیں پڑھے گا، وہ بھی رمضان میں کوشش کرتے ہیں 2-4 رکعت نماز نوافل ادا ہی کر لے، یعنی کہ اپنی ترتیب کو کچھ نہ کچھ وہ تبدیل ضرور کرتا ہے۔ سارا سال وہ اگر گانے سننے کا کام کرتا ہے، سارا سال فلمیں دیکھنے کا کام کرتا ہے، وہ بندہ بھی رمضان کے مہینے میں اس چیزوں سے احتیاط برتے گا۔ ایک بندہ ہے سارا سال شرابی بنے گا، سارا سال شراب پیے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ بھی احتیاط کرے گا۔ سارا سال زنا کرے گا، رمضان کے مہینے میں وہ بھی احتیاط کرے گا۔ یعنی ہماری ترتیب کے اندر ہر مسلمان کی ترتیب میں کتنا بڑے سے بڑا بھی گناہگار ہو، اس کی ترتیب کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب ترتیب کے اندر تبدیلی آئی، کسی نے زیادہ عبادت کی، کسی نے کم عبادت کی، کسی نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچایا، کسی نے کم بچایا، لیکن کچھ عبادت کر لی، کچھ گناہوں سے اپنے آپ کو تو بچا دیا۔ اب ہمیں اس کا حق تو ملنا ہے، اس کا حق تو ہم نے وصول کرنا ہے۔ اور یہ حق وصول کرنے والا کون سا وقت ہوتا ہے؟ عید کی جو رات آتی ہے، اس رات کو ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سارا مہینہ بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت بھی کریں گے، سارا مہینہ روزے کا اہتمام بھی کریں گے۔ جو ہی چاند نظر آیا وہ ایسے کھل جاتے ہیں کہ جیسے شیطان کو زنجیروں سے کھول دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جس طریقے سے شیطان کو رمضان کے مہینے میں زنجیروں کے ساتھ جکڑا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کسی کے دل کے اندر وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اور جس وقت چاند نظر آتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، وہ آزادی حاصل کرتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے اور پورے مہینے کی کسر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح انسانی شکل کے اندر بھی ایسے شیاطین موجود ہوتے ہیں کہ جو شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا تو اپنی ساری کیے کرائی کے اوپر وہ پانی پھیر دیتے ہیں جیسے اس نے کچھ کیا ہی۔ اپنی عبادات کے اوپر پانی پھیرنے والا کام ہمیں نہیں کرنا، بلکہ اس رات ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 2 کام کرنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا موقع انسان کو مل جائے، اس کے بعد 2 کام کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیکی کا موقع عطا فرما دیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو بڑی نیکیوں والا مہینہ تھا، نیکیوں کا ایک سیزن تھا، پورا 1 مہینہ تھا۔ یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے نیکیوں والا مہینہ بنتا ہے۔ جیسے بھی روزے رکھے الحمدللہ روزے ہم لوگوں نے رکھ لی، جیسی بھی نماز تراویح ادا کی الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ فرمایا کہ نیکی کا موقع ملنے کے بعد 2 کام کرو۔ 2 کام کون سے کرنے ہیں؟ ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان، تیرا بہت بڑا کرم تھا کہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے ہمت عطا فرمائی، میں نے یہ نیکی کا کام کیا۔ شکرانے کے نوافل ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شاکر بننے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا شاکر بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ
کہ جو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ کا شاکر بننے کی کوشش کریں. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بن جائے. اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بن جائے کہ یا اللہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے، میں نے یہ نیک عمل کیا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے رکھتا رہا، نماز ادا کرتا رہا، فرض ادا کرتا رہا، تراویح ادا کرتا رہا. یا اللہ میں نے تیرا حکم سمجھ کے یہ کام تو کیے، لیکن جتنا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا، جتنا حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا. یا اللہ اس پر میں معافی کا بھی طلبگار، جو توفیق عطا فرمائی اس پر شاکر ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی اس پر اے اللہ میں مغفرت کا طلبگار بھی. نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے، ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے، 3 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے. اب نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہوا کہ نماز کے بعد کا یہی مطلب ہے کہ جو حق نماز ادا کرنے کا اس کا میں پورا حق ادا نہیں کر سکا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی. اس کے بعد مغفرت کے طلبگار ہوا کرتے تھے. مطلب کیا کہ ایک عبادت کے بعد استغفار کہنا، مغفرت کا طلبگار بن جانا. پھر اسی طرح نعمت ملنے کے بعد شاکر ہو جانا، شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. نیکی کے بعد دل کے اندر خوف کا پیدا ہونا قرآن سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ذکر فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اہل ایمان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے دل وہ خوف کی وجہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، خوف کی وجہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ لوگ اہل ایمان اس نیک عمل کے علاوہ وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں تب ڈرتے ہوں گے نا، کہ گناہگار تھے ان کے گناہ بھی کافی ہوتے ہوں گے تب وہ ڈرتے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کہ وہ جو انہوں نے نیک عمل کیا اس کی عدم قبولیت کے لحاظ سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ میرا نیک عمل اخلاص میں شاید کمی آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے رد نہ کر. جو حق تھا میں وہ حق اس نیک عمل کا نہیں کر سکا، شاید کہ یہ میرا قبول ہی نہ ہوا ہو. کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ شاید کہ وہ ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائے کہ نماز تو پڑھ لی، اب یہ قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی. روزے رکھے یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم نے نماز تراویح ادا کی یہ قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو اس چیز کا ڈر بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ ڈر بھی ہمارے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا شاکر بھی ہمیں بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے. یہ چند ضروری باتیں تھی جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو کرنی ضروری تھی. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آج کی رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. بازار میں آوارہ گردی کرنے کی بجائے، بازار میں آوارہ گردی کرنے کی بجائے خریدنے والے 10 بندے ہوں گے اور آوارہ گردی کرنے والا 90 بندہ ہوگا. تماشا دیکھنے والا، لڑکیوں کو چھیڑنے والا، لڑکیوں کو تنگ کرنے والا، بد نظری کرنے والا، یہ ان کی تعداد سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی اور خریداروں کی تعداد چند افراد پر مشتمل ہوگی. تو اس لیے اس مہینے میں کی گئی عبادات کو ضائع کرنے کی بجائے اسے قیمتی بنانے کی کوشش کریں. ہمارا بھی بازار ہے، اکثر نمازی ہمارے بازار سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اس رات کو اپنے آپ کو بد نظری سے بچانے کی کوشش کریں. دکاندار طبقہ بھی وہ بھی فضولیات کی طرف نہ جائے. خواتین کے ساتھ خاص طور پر معاملات کرتے ہوئے اور باقی نمازیوں سے گزارش ہے کہ خواتین کو کوشش کریں کہ گھر کے اندر اس رات کے اندر یا اس دن میں بند کرنے کی کوشش کریں. خریداری والے معاملات پہلے کیا کریں، آخری رات تک انہیں مؤخر نہ کیا کریں. آخری رات وہ پھر خریداری ایسی ہی ہوتی ہے اور خریداری سے ہٹ کر
باقی معاملات بہت زیادہ بن جاتے ہیں. دعا کریں جو کچھ سنا سنایا یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین.